بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے متلاشیان علم و معرفت، آج آپ احباب کی بصارتوں کی اور سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت اور تیر بہدف، آزمودہ اور انتہائی مجرب ایسا درود پاک کا، درود تنجینہ کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کی برکت سے پوری زندگی، اگر آپ 20 سال کی عمر میں ہیں، 25 سال کی عمر میں ہیں، 15 سال کی عمر میں ہیں، 10 سال کی عمر میں ہیں، 50 سال کی عمر میں ہیں، 80 سال کی عمر میں ہیں، 100 سال کی عمر میں ہیں، زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہیں، آپ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، کوئی بھی ہے، تمام کے تمام خواتین و حضرات کے لیے پوری زندگی کا یہ انمول تحفہ ہے جو آج میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے زندگی میں جن چیزوں سے آپ محروم رہے ہیں، جو آج تک حاصل نہیں کر سکے، میں گارنٹی کے ساتھ خدائے لم یزل، خداوند قدوس رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کے اس روحانی درس کو سن کر عمل کر لیا، آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے، پوری زندگی جو آپ نے نہیں پا سکے، جو آپ حاصل نہیں کر سکے، انشاءاللہ الرحمن صدقہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو اپنے کاسہ دل میں ڈال کر لے گئے، قلب و اذہان میں آپ نے اس کو جگہ دے دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کی وہ مراعات، وہ سہولتیں، وہ فیسلٹیز جو آپ آج تک حاصل نہیں کر پائے، وہ نعمتیں جو آج تک نہیں مل سکیں، اللہ کے حکم سے وہ نعمتیں، وہ سہولتیں، وہ کرم نوازیاں، وہ اللہ کی مہربانیاں اللہ کے حکم سے آج آپ کی جھولی میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس روحانی درس کو سن کر یہ نہ ہو آپ خانقاہ اولیاء آستانہ عالیہ رضویہ سیفیہ سے باہر نکلیں اور سارا کچھ ادھر ہی بھول جائیں، پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس جھولی میں ڈال کر، یہ جھولی اصل میں یہ کپڑے کی جھولی نہیں ہے، یہ جھولی آپ کے کاسہ دل کی ہے، اس قلب کے اندر اتار لیں اس کو، اپنے ذہن کے اندر اتار لیں اس کو، اور پلے کوٹ کے باندھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، چاہے بچہ کرے، چاہے جوان کرے، بوڑھا کرے، مرد کرے، خاتون اس پر عمل کرے، میرے دینی اسلامی بہن بھائی بیٹیاں جو بھی اس پر عمل کریں گے وہ فیض سے خالی نہیں رہیں گے۔ عمل کر کے دیکھیں، میرے شیخ کامل، مرشد کامل و اکمل، حجت الاسلام آفتاب ولایت، مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ عالیہ سیفیہ کے بہت بڑے سپہ سالار تھے اور حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے محبوب خلیفہ تھے، آپ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، بولیں اونچی نہیں، سارے بولے نا پتہ چلے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اکثر یہی، اور میاں صاحب جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے انہوں نے بھی اسی طرح ہی لکھا ہے کہ لاوے یا نہ لاوے، لیکن سرکار ایسے عالم وجد میں آ کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے ہی بس ہو لاوے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پھل نہ لگائے، وہ تو خود فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر کی کوئی نیکی کرے، بھلائی کرے، اچھائی کرے، عرش عظیم کا مالک، کائنات کا مالک، وہ مالک الملک
ارشاد فرماتا ہے کہ ایک رائی کے برابر بھی میرے بندے کو بھلائی کرے میں ان کا بدلہ ان کو ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ محنت کرے اور اللہ پھل نہ لگائے؟ آپ فرماتے اللہ پھل لگاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو آج میں روحانی درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے اور وسوسے ڈالے کہ نہیں یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام ہے، اور معروف عمل بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا ہے، جن کو خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اس فیضان سے منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود تنجینا کا عمل ہے، درود تنجینا کا عمل۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے جو ڈائریکٹ قبول ہے، جو ڈائریکٹ قبول ہے، اور یہ کسی منافق کے حصے میں آیا ہی نہیں، یہ حصہ ہی عاشقوں کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عام لوگوں کو تو حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کیجئے، سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے سب فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ہندو کو نہیں دیا، سکھ کو، مجوسی کو، دہریے کو، کسی بدھ مت کو، کسی غیر مسلم کو نہیں دیا، بد مذہب کو نہیں دیا، کسی بد عقیدہ کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ درود پاک ہے جسے پڑھنے سے ایک مشکل نہیں، 10 مشکلیں نہیں، 100 مشکلیں نہیں، 1000 مشکلیں نہیں، بلکہ لاکھوں مشکلیں حل ہو جاتی۔ یہ وہ درود پاک ہے جس سے لاکھوں مشکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ عمل کرے تو کامیاب ہے، کوئی تجارت میں ناکام ہے وہ اس عمل کو کرے وہ کامیاب ہے، کوئی فیکٹری کارخانہ اس کا زوال کا شکار ہے، کرائسس میں ہے، کارخانہ فیکٹری کرائسس میں جا رہی ہے، وہ اس عمل کو کرنا شروع کرے، کامیابیاں کامرانیاں اس کے قدم چومیں گی۔ رشتہ داروں میں، برادری میں، دوست احباب میں اور سوسائٹی کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، وہ بندہ یہ کرے اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ کسی بندے نے کسی کو ادھار دے دیا ہے، وہ واپس نہیں دے رہے، رقم ڈوب گئی ہے، وہ یہ عمل کرے اللہ پاک اس کو کامیابی فرما دے گا۔ باہر کا ویزا نہیں لگ رہا، ڈاکومنٹ کلیئر ہونے میں دیر ہو رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، بندش کا شکار ہے، وہ کرے کامیاب ہو جائے گا۔ جادو ہے، جنات ہیں، جان لیوا بیماریاں ہیں، خطرناک امراض کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، وہ یہ کرے ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی اور خامد کی آپس میں بن نہیں رہی، گھر میں لڑائی جھگڑے کل ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر فکرے کسے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نفرت کدورت کا بازار گرم ہے، وہ لوگ اس عمل کو کریں کامیابیاں ہوں گی۔ مہمات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب و آلام ہیں اور حزن و آلام ہیں، غم ہیں، کئی آفات و بلیات نے گھیرا ہوا ہے،
وہ یہ عمل کرے، کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ نوکری نہیں مل رہی، عزت نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، دفتر کے اندر، آفس کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، وہ اس عمل کو کرنا شروع کرے، کامیاب ہو جائے گا۔ اپنا گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، زندگی گزر گئی، یہ عمل کریں، اپنا گھر مل جائے گا۔ گاڑی نہیں ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ اس عمل کو کرنا شروع کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے سے مانگے، اللہ گاڑی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح کسی بندے کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، وہ قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس عمل کو کرے، اس درود پاک کا ورد شروع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ اب یہ درود پاک جو ہے اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ آئیے اس درود پاک کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ بھی اس درود پاک کو، درود تنجینہ کو پڑھے گا، اس کا طریقہ کار بھی سنیں، پوری ویڈیو کو دیکھیں آخر تک۔ یہ نہیں ہے کہ چند منٹ آپ سن کے بند کر دیں پھر آپ کہیں کہ مجھے وہ برکات نہیں ملی، مجھے وہ فائدہ نہیں ملا۔ پورے کو سنیں، پورے بیان کو سنیں، اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں اور اس بیان کو پلے باندھ لیں، کوٹ کے۔ کس طرح؟ کوٹ کے، یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پلے باندھ لیں، اس دل والے خانے میں، کاسہ دل میں، اپنے گھر میں اس کو جگہ دیں، پھر اس کی برکتوں سے مالا مال نہ ہو۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی آپ کا مجرم ہے، میں آپ کا مجرم ہوں۔ آپ کہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے، کامیابی نہیں ملی، کہہ کے دیکھیں، ہوگا ہی نہیں ایسے۔ میں اتنی یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا عامل ہوں۔ ایک میرے بہت قریبی ہیں حاجی صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کو، یہ گلبرگ میں رہتے ہیں، یہ قاری صاحب ان کے پاس امامت کرتے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کینسر ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی بستر پر لیٹتے ہیں ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی بستر پہ لیٹنا ہے، صبح کو لیٹنا ہے، شام کو لیٹنا ہے، جب بھی لیٹنا ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، جاگتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی منہ میں خون بھر جاتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو ٹیومر کی شکایت ہو گئی ہے، کینسر کی شکایت ہو گئی۔ یہ لفظ سننا ہی بہت بڑا انسان کو ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک شاٹ لگتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، اچانک سے میرے دل میں ایک بات آئی اور وہ میں نے ان کو بیان کر دی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک ورد کروں گا 7 دن، میرے رب نے چاہا تو آپ 7ویں دن بعد ان کو چیک کروا لینا، وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی نیند ہی تباہ ہو گئی ہے، نیند ہی برباد ہو گئی، یعنی کہ جو ہی لیٹنا ہے بیڈ کے اوپر، بستر کے اوپر، تو منہ خون سے بھر جاتا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ جاگتے ہوئے نہیں آتا، جب بیڈ پہ لیٹتے ہیں تب آتا ہے۔ میرے دل کے اندر، دماغ کے اندر اللہ نے ڈال دیا درود تنجینہ کو، سبحان اللہ، کہ ہر مشکل کا حل۔ وہ میاں صاحب نے کہا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد دعا کرن جس ویلے درد نہیں رہندا کائی۔ اب بعض پڑھنے سے گھبراتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میں پڑھوں گا۔ میں نے حضور فیض عالم سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار کی میں نے چوائس کر لی کہ میں نے وہاں جا کے اس کو پڑھنا۔ سخت سردیوں کے مہینہ تھا دسمبر کا، میں نے دسمبر کے مہینے میں 7 راتیں وہاں جا کر درود تنجینہ کا ورد کیا ہے۔ یہ میں ایک واقعہ اپنی زندگی کا آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک واقعہ، پوری زندگی کی کتاب کے ایک صفحے سے ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں درود تنجینہ میں سے۔ تو وہاں جا کے 7 دن جب اس کا ورد کیا اور کس طرح کیا، کتنی بار پڑھا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جب میں نے پڑھا تو 7ویں دن انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کلیئر تھے۔ سبحان اللہ، روحانی طور پہ ایسے ہی نہیں، ہم ادھر بیٹھ کے امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، ساؤتھ افریقہ میں، ترکی میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں، فرانس میں، سویڈن میں، سوڈان میں، اتنی دور تک پوری دنیا میں ایسے ہی دم نہیں ہوتا۔ جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا اتنا ہی آپ کو فیض ملے گا، اور جو بندے کا یقین ہی کامل نہیں ہے اس کو فیض کیسے ملے گا؟
فیض لینے کا بھی طریقہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر ایک انسان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ پر، موبائل پر آپ کو اتنا یقین ہے یہاں سے نمبر ملاؤں گا امریکہ میں بات ہو جائے گی، یہاں سے نمبر ملاؤں گا جاپان میں بات ہو جائے گی، یہاں سے نمبر ملاؤں گا دنیا کے آخری کونے ڈنمارک، فرانس تک، ناروے تک میری بات ہو جائے گی۔ آپ کو اتنا یقین نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھوں گا تو اس کا فیض دوسری جگہ پہ چلا جائے گا؟ اگر آپ کا اس پر یقین کامل ہے تو کرنا چاہیے۔ وہ یقین کامل تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، یقین کامل تھا۔ آپ بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر اپنا یقین صحابہ کرام کے یقین والا بنا لیں، اپنا یقین اہل بیت اطہار علیہم السلام والا کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ غلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے امتی ہیں، اپنے یقین کو بھی مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی رہ لیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ کے اوپر ایک خط لکھا، کسی بندے کے نام نہیں، کسی انسان کے نام نہیں، دریائے نیل کے نام۔ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے اذن سے چلتا ہے تو چل، اللہ کی رحمت سے چل۔ اور وہ خط لکھ کر چند جملے آپ نے بھیج دیے۔ وہ دریائے نیل جو سوکھ جاتا تھا، ہر سال ایک جان کی قربانی لیتا تھا، ایک جان لیتا تھا پھر چلتا تھا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط بھیجتے ہیں، دریا کے اندر رکھا جاتا ہے، آج تک دریائے نیل چلی جا رہا ہے۔ یقین کی دولت بھی لے کے آئیں، یقین کی دولت بھی لے کے آئیں۔ تو یقین کی دولت کے ساتھ داتا حضور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر انوار پر بیٹھ کر درود تنجینہ پڑھا، ان کے لیے جن کے لیے پڑھا میرے رب نے ان کو فیض عطا فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے 7ویں دن ان کا کینسر ختم ہو گیا۔ اگر خود نہیں یقین کر سکتے، یقین کریں، دم کریں، پڑھائی کریں۔ اگر کر نہیں سکتے تو پھر کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، کسی نقلی معالج کے پاس نہ جائیں، کسی نقلی عامل کے پاس نہ جائیں، کسی ڈھونگی کے پاس نہ جائیں، کسی جعلی عامل کے پاس نہ جائیں، جعلی معالج کے پاس نہ جائیں، جہاں پر جا کر آپ اپنا پیسہ بھی برباد کریں، اپنی عزت بھی برباد کریں، اپنا وقت بھی برباد کریں۔ ایسی جگہوں پر نہ جائیں۔ اللہ کا کلام سچا ہے۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی سونیا میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا پیٹ درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ، اپنے بھائی کو جا کے عقل کہتی ہے شہد تو کی تاثیر تو گرم ہے، اس کو پہلے ایموشن لگے ہوئے ہیں، پیچش لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ صحابی تھے۔ وہ کیا تھے؟ بولے بولے کیا تھے؟ وہ صحابی تھے، عقیدے کے گلابی نہیں تھے۔ وہ صحابی تھے، چلے گئے۔ سید علی بخاری صاحب چلے گئے، قاری صاحب وہ صحابی خدمت اقدس سے اجازت لے کے رخصت ہوئے۔ سرکار نے فرمایا ہے، گھر گئے، اپنے بھائی کو شہد پلایا، شہد پلایا، پیچش اور لگ گئے، پیچش اور لگ گئے، جتنا پہلے وہ چل پھر سکتے تھے اس سے اور لوز ہو گئے۔ واپس دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کی لجپالا موشن پہلے سے بھی زیادہ لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ۔ اب پھر بتاؤں، وہ صحابی تھے، عقیدے کے گلابی نہیں تھے، عقیدے کے کچے نہیں تھے، عقیدے کے کمزور نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جس زبان اقدس سے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ زبان
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वाली जुबान। इस जुबान से जो निकलता है वो अल्लाह का बोलना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना अपनी मर्जी से नहीं है, उनकी जुबान पे खुदा बोलता है। फिर गए, फिर जाके शहद पिलाया, फिर मोशन और लग गए, तीसरे दिन फिर हाजिर खिदमत हुए। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया मेरे भाई को और मोशन लग गया, अब तो उठा ही नहीं जा रहा, इतना लागर हो गया है कि बिस्तर के साथ लग गया, चारपाई के साथ चिपक गया है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जलाल में आ गए, फरमाया जाओ जाके उसको शहद पिलाओ, तेरे भाई का पेट झूठा है, मेरे अल्लाह का कलाम सच्चा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, शहद में शिफा है, शहद में शिफा है, जाओ उसको जाके शहद पिलाओ, शिफा हो जाएगी। रावी कहते हैं कि जब वो तीसरी मर्तबा गया ना घर के अंदर, जब शहद पिलाया है तो उसका भाई ठीक हो गया। अब यहां पर मुहक्किकीन फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसमें भी कोई हिकमत थी। या तो यह था कि कुछ बीमारी के असरात, जरासीम, उस बीमारी का वायरस उसके अंदर था, वो अभी तक खारिज नहीं हुआ था, इसलिए उसको बार बार शहद पिलाना पड़ा और उसको मोशन लगे रहे। या फिर अल्लाह की यह हिकमत थी कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करता रहे। यही वो जुबान है, यही वो जुबान है जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की सनद याफ्ता है कि इस जुबान पर जो कलाम होता है वो अल्लाह का कलाम होता है, और ये उस पर कितना अमल करते हैं ये भी हिकमत थी उसके अंदर। यही वजह है कि मकतबा पीर अबू नोमान रिजवी सैफी पर अल्हम्दुलिल्लाह जंगलात का खालिस शहद भी मिल जाता है। लेकिन मैं कहा करता हूं कि इस शहद को आप यूं समझो कि इसमें अल्लाह ने फरमाया है कि शिफा है, आप इसको अल्लाह का हुक्म समझ के इस्तेमाल करें, और फिर उसके ऊपर आयात शिफा और सूरह फातिहा का विर्द करके जब उसमें दम डालते हैं ना, तो शिफा के ऊपर शिफा, नूरुन अला नूर हो जाता है। लोग यहाँ से मकतबा पीर अबू नोमान रिजवी सैफी से शहद मंगवाते हैं तो अल्लाह पाक के करम से वो इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह शिफाएं अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन बताना मकसूद ये था कि यकीन कामिल हो, और यकीन कामिल ना हो तो आप सोना भी इस्तेमाल करें, यकीन कामिल ना हो आप अल्लाह के घर में जाएं, गिलाफ काबा को पकड़ें और बाब मुल्तजिम के सामने बैठें, हतीम शरीफ के अंदर नफल पढ़ें, मकाम इब्राहीम के पास नफल पढ़ें, लेकिन यकीन कामिल नहीं है तो काम बनेगा। दुआ इस तरीके से मांगे, इतने यकीन से मांगे, चिमट जाए, चंबड़ जाए, क्या करें, चंबड़ जाएं, क्या करें, चंबड़ जाएं, वबस्ता हो जाएं। अब अल्लाह के दरबार में अर्ज करें, मालिकुल मुल्क मेरे अमल कमजोर है, जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा रहमत रब दी फिर बल्ले 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 बल्ले। तो अल्लाह की रहमत में उम्मीद रखो, अमल करो, और ये अमल इतना मजबूत और इतना कामिल है, इसका तरीक़ेकार वो आप तवज्जो से समात फरमाएं कि इस दुरूद पाक को अगर कोई बंदा 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ ले तो उसे ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाएगी। हर तरह की मुश्किलात, एक तरह की नहीं, 1000 तरह की नहीं, लाखों तरह की मुश्किलात उसकी वो रफ़ा हो जाएंगी, और इम्तिहान ज़िंदगी के एक नहीं कई इम्तिहान भी होंगे, अल्लाह उनमें कामयाबियाँ अता फरमाएगा। ये बड़ा मुजर्रब अमल है। और हज़रत सालेह मूसा अज़रीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो एक मरतबा समुद्री सफ़र के लिए कश्ती में सवार हुए, रास्ते में समुद्री तूफ़ान ने, वो फरमाते हमें घेर लिया। समुद्री तूफ़ान ने जब घेर लिया तो हज़रत सालेह मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि
समुद्री तूफान ने जब हमें घेरा तो हम उसकी जद में आ गए, और हमारा जो जहाज था और काफिला था जिसके साथ हम बहरी जहाज में बहरी बेड़े में सफ़र कर रहे थे, आप फरमाते हैं कि समुद्री तूफान की जद में जब हमारा बेड़ा आया तो ये तूफान कहरे खुदाबंदी बनकर हमारे जहाज को हलाने लगा, हमारा जहाज डोले खाने लगा, हचकोले खाने लगा पानी के अंदर। और ये तूफान कहरे खुदाबंदी बनकर जब उसको हला रहा था तो हम लोग यकीन कर बैठे कि अब हमारा जहाज मंजिल की तरफ नहीं जाएगा बल्कि डूब जाएगा। कारी साहब तवज्जो है आपकी? हाँ जी, ये बाद में फिर मैंने पूरा वाक़या आपसे पूछना है। हाँ जी, फरमाते हैं हजरत सालेह मूसा, शेख मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं हम लोगों ने यकीन कर लिया कि अब हम डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं, हमारा जहाज डूब जाएगा और हम मर जाएंगे, क्योंकि जहाज हमारा डूबने वाला है और मलाहों ने भी समझ लिया है कि अब हम बचेंगे नहीं। अल्लाह अकबर। इतने तेज तूफान के अंदर कोई किस्मत वाला जहाज ही बच सकता है। ये मलाहों ने आपस में बात की कि अब काम हद से आगे निकल गया है, बात हद से आगे बढ़ गई है। हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस अल्लामे अफरा तफरी के अंदर मुझ पर नींद का गलबा हो गया। शाह साहब, जैसे अक्सर नींद का गलबा बैठे बैठे बंदों में हो जाता है, हाँ जी, नींद का गलबा हो गया। आप फरमाते हैं नींद के गलबे के अंदर गुनूदगी तारी हुई मुझ पर, और मैंने देखा कि पूरी कायनात के इमाम ख्वाब के अंदर, सुभान अल्लाह, ये मुकम्मल नींद नहीं तारी हुई, नींद का गलबा हुआ, गुनूदगी हुई, इसको हालत मुराकबा भी कहते हैं। फरमाते पूरी कायनात के इमाम, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, पूरी कायनात के सरदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उस आलम नींद में मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारे साथी ये दरूद पाक 1000 मरतबा पढ़ो। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा। तवज्जो है? अब आप चुप हो गए कि कहीं 1000 मरतबा तो यार दरूद पाक पढ़ना तो बहुत दूर, शायद मुश्किल हो जाए। ओ भाई, मेरा फिर इतना ज़्यादा आपके साथ कलाम करने का फ़ायदा क्या अगर आपसे बोला भी ना गया तो? कितनी मरतबा पढ़ना है? ये हुक्म किसने दिया? प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। याद रखें, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरूद पाक की सनद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको ख्वाब में मैं मिला उसको मैं ही मिला, शैतान मेरी सूरत बना ही नहीं सकता। यानी ये सनद है मदीने वाले लाजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया 1000 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ो। हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बेदार हुआ, मैंने सारे जहाज वालों को ऐलान किया, ओए लोगो, मुझे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले हैं। सरकार ने फरमाया 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ो, तुम और तुम्हारे साथी और तुम्हारा जहाज बच जाएंगे। अल्लाह अकबर। मैंने सारे दोस्तों को जमा किया, वुजू किया और दरूद पाक हम सब ने विर्द करना शुरू कर दिया। हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हमने अभी दरूद पाक शुरू किया था, अभी 1000 के फिगर पर नहीं पहुंचे थे, 300 मरतबा अभी पढ़ा था कि तूफान उतरना शुरू हो गया, तूफान थमना शुरू हो गया। आप फरमाते हैं तूफान आस्ता आस्ता रुकने लगा और समुंदर की सतह जो थी वो भी आस्ता आस्ता उसका पानी नीचे आना शुरू हो गया, पुरअमन हो गई, लहरें कम हो गई। जो लहरें उछल रही थीं और जहाज को हचकोले दे रही थीं वो लहरें थमना शुरू हो गई, उनको सुकून मिल गया। इस दरूद पाक की बरकत से तमाम जहाज वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निजात अता फरमा दी। इस दरूद पाक का नाम दरूद तुनजी या दरूद तुनजीना,
रखा गया। जो भी इंसान इस दुरूद पाक को अदब व एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, प्यार के साथ, यकीन कामिल के साथ, बावुजू होकर, बातहारत होकर अपने लिबास को, अपने बदन को खुशबू से मुअत्तर करके, किबला की तरफ मुंह करके, अदब व एहतराम से, इज्जो नियाज से, इज्जो नियाज के साथ पैकरे शराफत बनकर, पैकरे मोहब्बत बनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका नजराना पेश करेगा, हर रोज 300 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से उसकी सख्त से सख्त हर तरह की मुश्किल मेरा रब दूर फरमा देगा। मैंने पहले कहा है कि जिस तरह मैं बता रहा हूं, इस दरस रूहानी को अपने साथ ले जाएं, अपने दिल के कासे में डालकर, दिल के बर्तन में डालकर, दिमाग में डालकर, कल्बो ज़हन में लेकर इस पर अमल करें। फायदा ना हो, ये बंदा फकीर आपका मुजरिम है, क्योंकि मुझे यकीन है इसके ऊपर, मेरा साल हा साल से इसके ऊपर अमल है कि इसकी बरकत से सैकड़ों लोग अपने घर में दुरूद तंजीना पढ़ाते हैं। हमारे इदारे से दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, यहाँ से सैकड़ों तलबा को ले जाया जाता है घरों में दुरूद तंजीना के लिए, और घरों के अंदर विर्द करवाते हैं, और अगली बार वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला लाखों मुश्किलें आसान फरमा देता है। और दुरूद पाक में आगे चल के आपको बताता हूं। सबसे पहले ये बता दूं कि साहिबे दलाइलुल खैरात ने, साहिबे दलाइलुल खैरात दुरूद पाक की बड़ी मारूफ किताब है। साहिबे दलाइलुल खैरात ने इसकी शरह में लिखा है कि जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ हो, वो खालिस नीयत से इस दरूद पाक को पढ़े और नमाज इशा के बाद 1000 मरतबा इस दरूद पाक को पूरा कर ले और बिस्तर को मुअत्तर करके बावुज़ू होकर सो जाए। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और साथ ये फरमाया कि अगर वो सुच्चे यकीन के साथ, किसके साथ? सुच्चे और सच्चे यकीन के साथ, यानी यकीन कामिल के साथ पढ़ेगा, तो फिर 40 दिन नहीं, फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे ज़ियारत नसीब हो जाएगी। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुरूद पाक को सुबह और शाम में ज़्यादा नहीं 10-10 मरतबा पढ़ ले। कितनी मरतबा? 10-10 ऊंची बोलें, 10-10 मरतबा। अशरा मुबशरा सहाबा इकराम कितने हैं? 10। उन 10 सहाबा के निस्बत से 10 मरतबा पढ़ ले। कितनी मरतबा? 10 मरतबा पढ़ ले सुबह शाम। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से राजी हो जाएगा और अल्लाह के कहर से उसको निजात मिल जाएगी। अल्लाह उसे बुराइयों से महफूज फरमा लेगा, उसके गमों को अल्लाह मिटा देगा। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया के अंदर हमारे बहन भाई पीर अबू नौमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल को देखने वाले, वो मेरी बात को सुन रहे हैं। 1-2 दिन के बाद ये वीडियोस अपलोड होंगी तो इस पर सुनेंगे। मैं उनको ख़ास एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप रोते हैं ना, परेशान हैं, दुखी हैं, हमारी औलाद बुराइयों में चली गई है, नशे की लत पड़ गई है, जुर्मों की लत पड़ गई है, गुनाहों की लत पड़ गई है, नाफरमान हो गए हैं, गुस्ताख हो गए हैं, हमारी औलाद बेअदब हो गई है, हमारी औलाद हाथ से निकल गई है। मैं कहता हूं 10-10 मरतबा पढ़ के अपने बच्चों को दम किया करो। और अगर बच्चे सामने बैठ के दम ना करवाएं, मैं इजाजत दे रहा हूं, 10-10 मरतबा पढ़ के बच्चे जहां भी हों, चाहे वो अलग रहते हों, शादीशुदा हैं, वालिदैन को मिलने नहीं आते, भाई कुछ करो तो सही, आप अपने घर में बैठ के 10-10 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। शर्त यह है बावुज़ू हो, बातहारत हो, खुशबू से मुअत्तर हो, किबला रू हो के 10 मरतबा पढ़ें। 10 मिनट का काम है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा पढ़ के तसव्वुर में रख के उनको, या उनकी तस्वीर सामने रख लें,
اس کے اوپر دم کریں، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ بچوں کی نافرمان اولاد کے لیے، گستاخ اولاد کے لیے، بے ادب اولاد کے لیے، وہ اولاد جو گناہوں کی لت میں ڈوب چکی ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے، 10 مرتبہ درود تنجینہ صبح و شام پڑھ کر شرائط کے ساتھ آپ ان کو پڑھ کے دم کریں، آپ کی اولاد آپ کی تابع فرمان ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اولاد ادب و احترام سے آپ کے مٹھی میں آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو مٹھی میں کرنا، اپنی اولاد کو فرما بردار کرنا، اپنی اولاد کو اپنی محبت میں لینا، اپنی اولاد کو غلامی رسول میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ صبح و شام پیش کر کے ان کو پھونک مارا کریں۔ اور اسی طرح بیماریوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، بڑی خطرناک بیماریوں سے شفا کے لیے اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیماریاں ڈاکٹر کو چیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ بیماری ہے، یہ ٹیسٹ کروائیں، وہ بیماری ہے، وہ ٹیسٹ کروائیں۔ آج کل تو ٹیسٹوں کا اتنا رواج ہے کہ ٹیسٹ کرواتے کرواتے ہی بندے کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ 20,000 کا ہے نوید صاحب، یہ ٹیسٹ 40,000 کا ہے، یہ فلانی لیب سے کروائیں۔ 50 ٹیسٹ آپ نے کروا لیے ہیں، اگلے ہاسپٹل میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں جی ان ٹیسٹوں کو ہم نہیں مانتے، آپ نئی لیبارٹری سے کروائیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، او بھائی ٹیسٹ کرواؤ، علاج کرواؤ، سب کچھ کرو، ہم نہیں کہتے نہ کرو، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں اپنے بیانوں میں کہا کرتا ہوں، ہاسپٹلوں کے ماتھوں کا جھومر میرے اللہ کی کلام کی، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے، میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو، درود پاک کی طرف رجوع کرو، تو آپ یقین کامل کے ساتھ اس طرف جائیں، اس درود پاک ساتھ ساتھ وہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اور اس درود پاک کی خصوصیت سن لیں۔ وہ بیماریاں جن سے شفا نہیں مل رہی، اور جو شخص بیماریوں سے تنگ آ گیا، ڈاکٹروں سے تنگ آ گیا، حکیموں سے تنگ آ گیا، طبیبوں سے تنگ آ گیا، مایوس ہو گیا زندگی سے، ڈاکٹروں سے مایوس، طبیبوں سے مایوس، حکیموں سے مایوس، جلالی صاحب جب وہ مایوس ہو گیا، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو اور اس درود شفا کو ملا کر دونوں درود پاک کثرت سے پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اسے اس بیماری سے شفائے کامل عاجلہ نصیب ہو جائے گی۔ اسی درود پاک کو 11 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ درود پاک، جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نا، بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور ویزا نہیں لگ رہا، کاغذ تیار نہیں ہو رہے، خامد باہر ہے، بیوی کو بلانا ہے، کاغذ نہیں بن رہے، آدمی باہر ہے، ماں باپ کو بلانا چاہتا ہے، کاغذ نہیں بن رہے، بھائی کو بلانا چاہتا ہے، کاغذ تیار نہیں ہو رہے، ڈاکومنٹ نہیں بن رہے، انہیں چاہیے درود تنجینہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ 1000 مرتبہ روزانہ درود تنجینہ پڑھیں، بیرون ملک میں کے سفر میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا، بعض لوگ چلے جاتے ہیں امریکہ سے، کتنے لوگ مجھے کال کرتے ہیں، پیر صاحب روٹی سے تنگ پڑے، پیر صاحب ہم وطن واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ان لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ 1000 مرتبہ ڈیلی درود تنجینہ پڑھیں، اور سفر پہ جو چلے گئے ہیں اب وہاں جا کے جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہاں جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور انہیں چاہیے سفر پہ جانے سے پہلے اس کو شروع کریں، دوران سفر بھی پڑھتے رہیں باوضو حالت میں، اور وہاں جا کر بھی اس کو فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر، اگر وہ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو جاؤ 125 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ شاہ صاحب
125 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें। उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में जो भी दुआ मांगेंगे, हर नमाज के बाद जो भी दुआ मांगेंगे मेरा अल्लाह पूरी फरमा देगा। और अगर कोई 125 बार नहीं पढ़ सकता, कमज़ोर है, वो 11 मरतबा बिला नागा इसको पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाएगा। इसी तरह बुरी आदतों से निजात के लिए, बुरी आदतों से निजात के लिए जिसको ज़रा ज़रा सी बात पे झूठ बोलने की आदत हो, उसे एहसास तक ना हो कि मेरे झूठ से कितने घरों की तबाही हो सकती है, झूठी कस्में खाने की आदत हो, और उसकी इस आदत की वजह से उसको, उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को, उसके कबीले को, उसके ख़ानदान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता हो, परेशानी का सामना करना पड़ता हो, और वो अपनी इस आदत से खुद भी तंग हो, उसके घर वाले भी तंग हों, और वो उन आदतों को छोड़ना चाहता है, घर वाले भी चाहते हैं ये आदतें छोड़ दे, लेकिन वो छूटती नहीं हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान में 21 मरतबा, कितनी मरतबा शाह साहब? 21 टाइम्स, 21 मरतबा दरूद तंजीना पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। चंद ही दिनों के बाद उसकी गुनाहों वाली आदतें ही छूट जाएंगी। मैं कहता हूं, कोई वली अल्लाह बनना चाहता है, कोई आमिल कामिल बनना चाहता है, कोई अल्लाह का नेक बंदा बनना चाहता है, या कोई लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे नेक हो जाएं, उनके बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाएं, वो 21-21 मरतबा रोज़ाना हर नमाज के बाद, यानी फजर नमाज के, सारी नमाजों के नहीं, सिर्फ फजर के बाद, फजर की सुन्नतें पढ़ के अपनी जगह से उठे ना, फ़र्ज़ों से पहले पहले 21 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से उनका बच्चा पढ़ के दुआ मांगे, उनके बच्चे नेक हो जाएंगे। और इसी तरह मैंने बताया ना शादी के लिए भी, तो शादी के लिए भी सुन ले। अगर किसी लड़के और लड़के की शादी ना होती हो, मंगनी हो के टूट जाती है, या सिरे से रिश्ता आता ही नहीं, या रिश्ता आता है मगर बात तय नहीं हो पाती, और रिश्ते वाले नापसंद करते हैं, चले जाते हैं, और उन्हें चाहिए कि नमाज फजर और इशा की अदायगी के बाद किसी से बात किए बगैर, किसी से हम कलाम हुए बगैर 100 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ लें। कितनी मरतबा? 100 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ लें। इसका चिल्ला कर लें 40 दिन का, 40 यौम के अंदर अंदर, कितने यौम के अंदर? 40 यौम, यानी 40 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह कोई अच्छा नेक पारसा रिश्ता आएगा, कामयाबी हो जाएगी और शादी हो जाएगी। मैं इस हवाले से डंके की चोट पे कहा करता हूं, ये अमल करना शुरू करो और शादी की तारीख रख लो, और शादी आल वालों से टाइम ले लो। इस अमल को करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से, क्योंकि आप जो अमल कर रहे हैं वो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। ते मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे ही बसो लावे। इसी तरह शुगर का जो मर्ज है, शुगर के मरीज जो शुगर में मुब्तला हैं, उनको चाहिए, उनके लिए लाजिम है वो हर रोज़ नमाज फजर के बाद दरूद तंजीना को 41 मरतबा पढ़ लिया करें। कितनी मरतबा? ओ भाई, आपके माँ बाप को शुगर है, वालिदा को है या वालिद को है, किसी को भी है, शुगर है, तो उस शुगर के लिए वो खुद नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ है माँ बाप, तलफ़्फ़ुज़ नहीं पढ़ सकते। आप औलाद हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, कुरान पढ़े हुए हो, आप उनका भला कर दो। हाँ, कोई हर्ज है? नहीं। उनको पढ़ के दम करो, पानी के ऊपर पढ़ के दम करके दे दो। आप रोज़ाना घर नहीं रह सकते, पानी के ऊपर पढ़ के उनको एक बोतल बना के दे दो, एक हफ्ता दे दो, फिर हफ्ते बाद बना दो, फिर हफ्ते बाद बना दो। 41 मरतबा, कितनी मरतबा? 41 मरतबा पानी पर दम करके उनको दें, पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला 1.25 महीना 41 दिन 41 डेज नहीं गुजरेंगे, शुगर का मरीज ठीक हो जाएगा। पढ़ना क्या है? दरूद तंजीना
درود تنجینا، درود تنجینا، اللہ اکبر، اتنی پاورفل کلام ہے، اتنا پاورفل ورد ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی زیدہ مجدہ، ان کی بارہا فرمائش پر آج کا یہ درس ہو رہا ہے، اور انتہائی عزت کے لائق سید علی بخاری صاحب، آل نبی اولاد علی، حضرت سید علی بخاری صاحب، ان کی بھی متعدد مرتبہ یہ خواہش پیش کی گئی کہ جی درود تنجینا پر کوئی روحانی درس ہو۔ تو آج کا جو درس ہے میرا، تو اس پر ابھی بیان شروع ہوا ہے، ابھی بیان، آپ کہیں گے ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، یہ اس سے اور بھی زیادہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ قضائے حاجات کے لیے، آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے، برائے قضائے حاجات ہر روز عشاء کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو 2 نفل برائے حاجت پڑھیں، 2 نفل نماز برائے حاجت پڑھیں۔ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر حاجت دینی ہو تو منہ قبلہ رخ کر لیں، اور اگر حاجت دنیاوی ہو تو مثال کے طور پر حصول دولت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، 2 نفل پڑھنے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، 2 نفل برائے قضائے حاجت وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اگر دینی حاجت ہے کوئی، مثلا عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ نیکی دینی حاجت ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ عالم فاضل بننا چاہتے ہیں، بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں، بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں، بھائی کو بنانا چاہتے ہیں، بہن کو بنانا چاہتے ہیں، دینی حاجت ہو گئی۔ اسی طرح آپ کوئی اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، دینی حاجت ہو گئی۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے قبلہ روح ہو کے بیٹھنا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، اس وظیفے کے لیے۔ اور اگر دنیاوی حاجت ہے، گھر بنانا ہے، گھر لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، پلاٹ دینا ہے، بیچنا ہے، خریدنا ہے، دکان کے لیے، کارخانے کے لیے، کاروبار کے لیے، دولت کے لیے، ملازمت کے لیے، کارخانے کے لیے، فیکٹری کے لیے، ادائیگی قرض کے لیے، تو پھر جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کس کی طرف؟ ادھر کعبہ شریف ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے۔ اس وقت میرا منہ شمال کی طرف ہے، اور میری کمر پیٹھ جنوب کی طرف ہے، اور میرے لیفٹ ہینڈ ادھر قبلہ شریف ہے، اور میرے رائٹ ہینڈ میں مشرق ہے۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ تو پھر جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہے، دشمنی کا معاملہ ہے، دشمن جان لینے کے لیے سر پٹ دوڑے ہوئے ہیں اور الرٹ ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، دشمنوں کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، ان کو مغلوب کرنا ہے، یا مقدمہ آپ کے اوپر بنا ہوا ہے، اس مقدمے سے نجات کے لیے، برات کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، تو پھر یا کسی روٹھے ہوئے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اپنی محبت میں کسی کو دیوانہ کرنا ہے، محبوب کو دیوانہ کرنا ہے، یا کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے، تو پھر وہ شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ دینی حاجت ہے تو قبلے کی طرف منہ کرے، دنیاوی حاجت ہے تو جنوب کی طرف منہ کرے، اور دشمنی کے لیے ہے، مقدمے کے لیے ہے، یا کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ہے، یا محبوب کو محبت میں پاگل کرنے کے لیے ہے۔ محبوب کو پاگل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو جائے، بیمار ہو جائے، پاگل کا مطلب ہے اس کو محبت میں دیوانہ ہو جائے، محبت کے ساتھ اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے۔ کسی شخص کو، کسی انسان کو اپنی طرف آپ نے مائل کرنا ہے، تو پھر کدھر کرنا ہے منہ؟
پھر آپ نے شمال کی طرف منہ کرنا ہے، اور پہلے دن 10 بار، دوسرے دن 20 مرتبہ، تیسرے دن 30 مرتبہ اور چوتھے دن 40 مرتبہ، اسی طرح اس کو بڑھاتے بڑھاتے 10 دن تک یہ عمل لے کے جانا ہے، اور 10ویں دن آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ طریقہ کار سمجھ آ گیا؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ پر کامل یقین بھی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل، اور ناکامی کا خیال قریب قریب پھٹکنے بھی نہیں دینا، ناکامی کا خیال اپنی طرف پھٹکنے بھی نہیں دینا، ناکامی کا خیال اپنے قریب آنے نہیں دینا۔ 100 مرتبہ آپ یہ کریں، آپ کے یہ سارے کام ہی ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ نے سبحان اللہ، فائدہ بڑا ہے، اور سبحان اللہ کی آواز تھوڑی ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہیں، میں یقین کامل کی بات کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ یقین کامل بھی پیر کامل کے در سے ملتا ہے۔ دیکھو نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت سفینہ۔ جنگل میں ایک شیر سے ٹاکرا ہو گیا، تو آپ نے کہا، اے ابو حارث، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ جواب میں شیر نے نبی پاک کے غلام کے ساتھ کیا کام کیا، یہ جان کر ہر غلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا۔ میرے آقا کا ہر امتی جو میرا یہ بیان سن رہا ہے، نبی پاک کے عاشق کی بات کر رہا ہوں، کسی منافق کی نہیں، وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، اس کی روحانی باغیچے کے اندر بہار آ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اپنے آقا کی نسبت پہ ناز ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی شر پسند قوت ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب نے اس واقعہ کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے، اور معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں اور ان بیانوں میں اکثر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک شیر کا واقعہ جو آج میں آپ کے سامنے یقین کامل کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں، کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام جو آزاد کردہ تھے، آپ کے آزاد کردہ غلام کے منہ سے رسول پاک کا نام مبارک سن کر ایک شیر نے اپنا سر خم کر دیا، اور اس غلام کی درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس معجزے کا ذکر آپ نے ابھی تک نہیں سنا۔ اس معجزے کا ذکر حضرت امام حاکم نے، امام طبرانی نے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے، اور تفسیر کبیر والے نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور اسی طرح امام بہقی نے اس کو پوری صحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا حافظ پیر محمد ارسلان رضا سیفی صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت اور طریقے سے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک کے آزاد کردہ غلام تھے، تو ایسی جگہ پر گئے کہ سامنے شیر آ گیا، اور جس کا ڈر ہوتا ہے انسان کے سامنے جب شیر آتا ہے تو وہی ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابو الحارث، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس نے یہ کوئی اور بات کی نہیں، بس اتنا کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شیر نے فوراً اپنا سر جھکا دیا، خم کر دیا، اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا، میرے آگے آگے چلتا رہا، جب تک اس نے مجھے صحیح راہ پر نہیں ڈال دیا۔ اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بھی کہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ تھے اور بچھڑ گئے قافلے سے، بچھڑتے بچھڑتے جنگل میں دور نکل گئے، تو اس شیر نے پھر ان کو ان کے قافلے تک پہنچایا، اور پھر جب تک وہ مجھے صحیح راہ پر اس نے نہ ڈالا، وہ چلتا رہا،
تو جب میں صحیح راستے پر چلا گیا تو فرماتے ہیں وہ دھیمی سی آواز میں نا غرایا، اور میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سی آف کر دیا ہے، الوداع کر دیا ہے، الوداع اے غلام نبی، الوداع، ہاں جی، الوداع اے غلام نبی۔ تو بھئی یقین کامل ہو نا، تو یقین کامل کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر بھی حضرت پیر محمد رسلان رضا الحنفی سیفی مجدد صاحب نے بیان کیا کہ حضرت سفینہ جو کہ نبی پاک کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک دفعہ روم کے علاقے سے، روم کے علاقہ میں لشکر اسلام سے بچھڑ گئے، یا وہ ارض روم میں قید کر دیے گئے، یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگے تاکہ لشکر سے مل سکیں کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ جب اچانک شیر سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اور تو کچھ نہ ہوا، میں نے یہ کہا اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام۔ اس شیر کو آپ نے فرمایا جو اچانک سے سامنے آیا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ اس شیر نے گردن جھکائی، دم ہلائی اور آگے آگے چل پڑا۔ گویا وہ باڈی لینگویج سے یوں کہہ رہا تھا کہ آجو میرے پیچھے پیچھے، میں تانوں اوتھے پہنچا ہاں، اے رسول اللہ دے غلام جتھے تسی جانا چاہندے ہو میں تانوں اوتھے لے جاواں۔ تے آپ فرماتے ہیں جب خطرہ ٹل گیا ہر طرف سے، جب اس طرف سے خطرہ ٹل گیا، فرماتے ہیں سناٹے چھائے ہوئے تھے، خطرات تھے، پریشانی تھی اور خوف تھا جنگلات کا۔ فرماتے ہیں ہر طرف سے جب خطرہ ٹل گیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں، اور شیر اپنی حرکات سے اور اپنی عادات سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہو، میں آپ کا غلام ہوں۔ اور وہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ اپنے لشکر سے مل نہ گئے۔ تو اس وقت تک آپ چمٹے رہیں دعا سے دربار الہی میں، جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کرتے رہیں۔ یہ درود پاک اتنے فضائل و کمالات کا حامل ہے کہ اس درود پاک کے فضائل جتنے بھی بیان کریں وہ کم ہیں۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ بات ختم کرنے سے پہلے اب درود پاک بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے مالک الملک، اس درود پاک کی برکت سے، اے مالک الملک اس درود پاک کی برکت سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے، ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہر لمحہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک الملک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ۔ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اے مولا اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ہمیں تو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یا مالک الملک
جتنے آئے ہیں سب کی حاجات پوری فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کے بیڑے پار فرما دے یا اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ تمام محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، یاران طریقت، تمام امت محمدیہ کی اللہ خیر فرما۔ اندرون بیرون ممالک سے جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کومنٹ میں اپنے نام لکھ کے بھیجے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سب کے ناموں اور کاموں سے تو واقف ہے، یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، الہی سب کی حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ پاک جو جس چیز کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، تندرستی اور شفا عطا فرما۔ جس نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔